بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل اینڈ عثمان ریویو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ بلال۔ آج ہم ارطغرل سیزن 4 کی سیکنڈ ایپیسوڈ کا ریویو کریں گے۔ دوستو، یہ ایپیسوڈ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ارطغرل کی میت مرکزی خیمے میں موجود ہے۔ نورغل اپنے سپاہیوں کے ساتھ مرکزی خیمے میں آتا ہے اور میت کے سامنے بیٹھ کر آخری دعا کرتا ہے اور میت کو اٹھا کر مرکزی خیمے سے باہر لے آتا ہے، اور مرکزی خیمے کے باہر قبیلے کے سپاہی موجود ہیں اور وہ تلواروں کے سائے میں اپنے سردار کی میت کا استقبال کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں سعادتین کوپیک جنازے کے لیے تشریف لا چکا ہے، اور اس کے بعد جب جنازہ ہو جاتا ہے تو جنازے کے فوراً بعد آرس بھی آ جاتا ہے اور وہ میت کے سامنے بظاہر بیٹھ کر افسوس کرتا ہے، اور پھر وہ زلجان بیم کے ساتھ بھی افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا ہمسائے کا فرض نبھانے آیا ہوں۔ نورغل جنازے کے فوراً بعد آرس اور سعادتین کے سامنے میت سے یہ وعدہ کرتا ہے ارطغرل کا انتقام لینا نورغل اور اس کے سپاہیوں پر فرض عین ہے، اور سپاہی دکھے دلوں کے ساتھ تلواروں کی چھاؤں میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ اپنے سردار کی میت اٹھائے تدفین کے لیے قبرستان روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب میت کی تدفین ہو جاتی ہے اور تدفین کے بعد آخری دعا ہوتی ہے اور سب سپاہی بھی موجود ہیں، سعادتین بھی ہے، آرس بھی ہے اور قبیلے کی خواتین بھی وہیں پر ہیں، نورغل جذبات میں آ کر قبیلے کے سپاہیوں سے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے پہلی ہلکی ہوا ہمیں نہیں جھکا سکتی، کوئی طوفان ہمیں اپنے مقصد سے نہیں بھلا سکتا، اور کوئی طوفانی بارش ہمارا مقصد ہم سے دور نہیں کر سکتی۔ اور اس کے جنازے کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، تمام سپاہی قبیلے چلے جاتے ہیں اور قبیلے کا سردار چننے کے لیے جرگہ بلایا جاتا ہے اور زلجان بیم سردار منتخب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف غار میں حقیقی ارطغرل خواب میں عثمان کی خوشخبری ملتی ہے۔ امیر سعادتین کوپیک ابھی قبیلے میں ہی موجود ہے، وہ نورغل کو فوراً طلب کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ سلطان نے اسے مہم سے واپس بھیجا تھا اور اسے چاہیے کہ وہ واپس اپنی مہم پر لوٹ جائے۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ نورغل قبیلے میں موجود رہے گا تو اس کے لیے بہت سی پریشانیوں اور مشکلوں کا باعث بنا رہے گا۔ نورغل اسلان خاتون سے مل کر اور ان سے آخری سلام لے کر اور سپاہیوں سے مل کر واپس اپنی مہم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ غار میں سمکو اور انتھیوس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ارطغرل نیم بے ہوشی سے بیدار ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ انتھیوس اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھ سکے، لیکن ارطغرل پھر بھی اس نیم بے ہوشی کی حالت کے اندر اپنے قبیلے کی خبر دریافت کرتا ہے۔ سعادتین قبیلے سے ہانلی بازار جا چکا ہے اور وہاں جا کر کوتک کے سامنے وہ اپنے عزائم کا اظہار کرتا ہے۔ کوتک اسے یاد کراتا ہے کہ پیچھے قبیلے کے اندر سردار کے لیے جرگہ بلایا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ جرگہ تو سارا ایک کھیل ہے، زلجان بیم اصل میں اسی کا ایک مہرہ ہے، وہ ہانلی بازار کو کائی قبیلے سے بکوا دے گا اور پھر اس کا سارا کھیل شروع ہوگا۔ سعادتین آرس سے ملاقات کے لیے قلعہ کارا چائسار جاتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے کہ قبیلے کے اندر ایک خوشی کی لہر ہے، کیونکہ ارطغرل ان کا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ ان کی نظر کے اندر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہانلی بازار اور ترکوں کی سرحدی علاقوں سے واپسی پر دونوں متفق ہیں۔ وہ اپنی نشست کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ وہ ہانلی بازار کو بھی خریدیں گے اور ترکوں کو اس زمین سے بے دخل کر دیں گے۔ ترکوں سے بے دخل کرنے سے مراد ان کی کائی قبیلہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ترکوں کو سرحدی علاقوں سے نکال دیں تاکہ سعادتین اور آرس کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو سکے۔ سعادتین اپنے دل میں چھپی خواہش کا اظہار کرتا ہے
کہ وہ سلجوق سلطنت کا سلطان بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی قیمت کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ دوستو، ہم ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں جیسا کہ ابھی حارث کو بھی نہیں معلوم کہ ارطغرل زندہ ہے، اور نہ سعادتین کو معلوم، اور نہ ہی قبیلے کے کوئی فرد جانتا ہے کہ ارطغرل قبیلے سے دور ایک غار کے اندر زندہ موجود ہے، اور ارطغرل کی صحت بھی پہلے سے کافی بہتر دیکھنے لگتی ہے، اور وہ اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ارطغرل اور اس کے قبیلے کے دشمن کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور قبیلے کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کرنے سے نہیں گریز کرتے۔ سعادتین بہادر بھیم کی خبر کا بھی منتظر ہے۔ سعادتین چاہتا ہے کہ کائی قبیلے کی جگہ چاودار قبیلے کے بہادر بھیم کو ان علاقوں کی سرداری دی جائے، اور بہادر بھیم اس کا ایک مہرہ بن کر ان علاقوں کے اندر حکمرانی کرے، اور جو سعادتین علاقوں میں چاہے وہ ہوتا رہے۔